بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روکا گیا تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئے، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پہ بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بھی چند جوڑے کچھ گھوڑے بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کی حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہے کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہو، بھائی کیا ہوتے ہیں، یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف پر ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھے۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، میں تیری عزت کس بات پہ کرے؟ کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراج جو ہوتا ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات پہ کرے؟ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو دوسرے بھائی اس کی عزت کرنے کے میرا مقام، اور اب تو حالت یہ اگر کوئی بھائی غریب ہو مزدور ہو تو بھائیوں کی لسٹ میں اس کا تعارف بھی نہیں کروایا جاتا کہ کیا بتائیں گے یہ بھی ہمارا بھائی، ہم تو نہیں پتا۔ ہاں کوئی ایم پی ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہوتا ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم تو شروع سے عمرا کے خاندان سے تعلق۔ لیکن میرے حضور اسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، عرض کی حضور میں کماتا ہوں، بھائی کماتا نہیں، رہتے کٹے اخراجات سانجھے ہیں اور میرے حصے کی کمائی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے عزت تیرے بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس ایک بات پر پوری زندگی گزاری جا سکتی۔ صاحب یہ تو کرم ہو گیا، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا بنا۔ اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دے تو کیا کر سکتا؟ تو بھی تو اسی باپ کا بیٹا ہے، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوچتے تو نہیں ٹوٹتے، تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خط چھانتے ہوتے، یہ محض اس کا کرم تھا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا۔ تو 100 روپیہ بھائی کو دیتے ہوئے 10 باتیں سناتا ہے اور منہ پہ مار کے کہتا ہے لے پکڑ، ساری زندگی تیرا ٹھیکہ میں نے اٹھا کے دیا۔ صاحب سوچ اگر یہ 100 روپے کے لیے 10 باتیں تجھے سننا پڑتی زندگی کتنی مشکل ہو جانی تھی۔ یہ اس کا کرم تھا، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا۔ ساری برادری پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے، 13 ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں کے اہداف پہ اڑاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا، اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بنوں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے
نیچے والوں کے بارے میں سوچ. ہاں جو رات سونے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار بھائی کی بیٹیاں زیادہ ہیں, بھتیجا جوان ہو گیا ہے, چلو ماشاءاللہ پڑھ بھی گیا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم سے نوکری لگ جائے, بھائی کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا, اس کے گھر میں خوشی آ جائے. یہ کسی کے بچوں کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت کے فرشتے اسی کے بیڑے میں اتر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سادہ سا اصول ہے یار, جب بندہ ہو کے بندوں کے بارے میں فکر مند ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کیا وہ رب ہو کے بندوں پہ کرم نہیں کرے گا؟ یہ تو بندہ ہو کے میرے بندوں کے بارے میں پریشان ہو رہا ہے, اور میں تو رب العالمین ہوں, میں تو احکم الحاکمین ہوں. صاحب یہ وہ رشتوں کا تقدس ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. لیکن آج اس نفرتوں کے دور میں نفرتیں کا حساب کرتا ہے. صاحب وہ رشتوں کا تقدس اپنی اولادوں کو ضرور سکھاؤ. بتاؤ کہ بیٹا یہ تیرا تایا لگتا ہے, بیٹا یہ تیرا چچا لگتا ہے. ہر چیز دولت نہیں ہوتی صاحب, کچھ رشتوں کا تقدس ہے, کوئی بڑوں کا ادب ہوتا ہے, کوئی بہنوں کا پیار بھی دنیا میں کچھ ہے. ہم ہر چیز دولت سمجھ بیٹھے, اور حالت یہ ہے کہ ہم اس قدر کراوٹ کا شکار ہیں. مقدمے پہ مقدمہ لڑا جا رہا ہے. کون لڑ رہا ہے جناب؟ بھائی لڑ رہا ہے. کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ بھائی کے خلاف لڑ رہا ہے. خون اتنا سفید ہو گیا. یہ آپ کے لاہور کی کہانی ہے. 32,000 کے عوض میں بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا. کیا اوقات ہے صاحب 32,000 روپے کی, لیکن بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا کہ دولت اس قدر اہمیت پکڑ چکی ہے. انہیں یہ جائیداد یہیں پر تھا, ہم نہیں ہوں گے, یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا. لوگ چلے جاتے ہیں قبروں میں, چیزیں یہیں پر پڑی رہ جاتی ہیں. لوگوں کی قدر کیجئے, چیزیں بازاروں سے مل جاتی ہیں. بہنوں کا پیار, بھائیوں کی محبت بازاروں سے نہیں ملتی ہے. میں نے کل چیلن کی روٹی پہ بھائیوں کو لڑتے دیکھا ہے. ایک کہتا تھا یہ میری بہن لگتی ہے, کھانا میں نے پکانا ہے. دوسرا کہتا تھا نہیں, برادری کے لحاظ سے میری بہن لگتی ہے, کھانا میں نے پکانا ہے. صاحب مرنے کے بعد تو روٹی پکانے پہ لڑ پڑتے ہو, زندہ بہنوں کی قدر کیوں نہیں کرتے ہو؟ زندہ بہن بھائیوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرو. یہ دین زندہ, اور آپ کو تکلیف انتظار کی دیکھنا پڑی. آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے, جو برادری کو توڑتا ہے, رشتوں کو توڑتا ہے, بھائیوں کو لڑاتا ہے, بہنوں کو نفرت کی پٹیاں پڑھاتا ہے. آپ اس شخص پر نشان لگائیں. ہم نے تو ان کی حویلیاں بھی ویران دیکھی, توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے. اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے, صلح کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے, معاف کر دینے کی تعلیم رکھتا ہے. یار گھر شے کیا ہوتی ہے, ہم نے تو ان کی قبروں پہ بھی محبت کے چراغ جلتے دیکھے. تمہیں یقین آئے تو کبھی شہر لاہور میں چکر لگانا. جیسے راوی کراس کریں تو خوشبوئیں سلام کرتی ہیں, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ کس کی قبر ہے صاحب جو دلوں پہ حکومت کر رہی ہے؟ کسی بادشاہ کی, کسی تاجور کی, کسی سلطان کی, کسی ایم پی اے, ایم این اے, وزیر, مشیر کی. کس کی قبر ہے صاحب؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے, نہ خاندان, نہ قبیلہ, نہ دوست, نہ رشتہ, نہ ساتھی, نہ ناتا, صرف رب رسول کے نام پہ جوڑنا شروع کیا. ہزاروں سال گزر گئے, آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ چل رہے ہیں. جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد ہیں, اور توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہ جاتی ہیں. فیصلہ میرا ہے, فیصلہ آپ کا ہے. صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے, معاف کر دینے کی عادت اختیار کیجئے. جوڑنے والے بڑے لوگ ہیں, توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں. یہ شیشے کا گلاس بڑا چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوکر مارے وہ توڑ کر دکھا سکتا. توڑنا تو کوئی کمال کی بات ہے. توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں, جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں. جوڑنا بڑے لوگوں کا کام ہے, شاید اسی لیے تھوڑے حصے میں آتا ہے. آئیے پیار بانٹیے, محبت بانٹیے, الفت بانٹیے. بس ہمیں میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے, اللہ میرے ٹوٹے لفظوں میں, میرے بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کی خیرات ڈال کر کسی شخص کے من میں چراغ کر دے. انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں تھا, کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر الدعوایا الحمدللہ رب العالمین. جو کہا جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. رشتوں کا تقدس, بہنوں کو معاف کر دینے کی عادت نصیب فرما. نوجوانوں نے محنت کی, علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی. یا اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما. اس مسجد کو پیار, امن, محبت کا مرکز بنا. کام کرنے والوں کو دارین کی سعادت نصیب فرما. خدمات دینیہ سر انجام دینے والوں کو مزید برکتیں نصیب فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی وسلم.
لے کے